اچھا اسی طرح جس طرح اسم فعل منقول ہوتا تھا اچھا حرف جر سے ظرف سے، اسی طرح منقول ہوتا ہے کس سے؟ مصدر سے بھی. ٹھیک کذا ای کما یاتی اسم الفعل، جس طرح آتا تھا اسم فعل منقول مما ذکر سے، پھر آتا ہے منقول ہو کر مصدر سے. نہ ہو رویدہ، رویدہ مصدر سے منقول ہے. اچھا اذ ہوا من اروادہ اروادن، یہ رویدہ کس سے منقول ہوا ہے؟ اصل میں تھا اروادہ اروادن، اروادہ فعل فاعل ہو مفعول، ارواد مفعول ہے مطلق. اس نے مہلت دیا، مہلت دینے کا حق ہے، جس طرح مہلت دیتے ہیں اس طرح مہلت دیا، یہ مفعول مطلق ہے اس کا. ٹھیک بمعنی امہلہ امحالا، بمعنی امحلہ امحالا، کیا ہے؟ امحلہ امحالا ہے. اچھا یا یہ کہے اذ ہوا من، کیا ہونا چاہیے؟ اروادہ اروادا بمعنی امحلہ امحالا، یا یہ ہے کہ ارویدہ اروادا بمعنی امہلہ امحالا، مہلت دو اسے مہلت دیتے ہیں. ٹھیک ثم صغر ارواد، اس کے بعد کیا ہے؟ ارواد کو مصغر بنا دیا گیا، ارواد مصدر کو مصغر بنا دیا. تصغیر ترخیما کیا کیا تھا؟ اچھا مصغر بنا دیا. صغیر ارواد، ارواد کو مصغر بنا دیا. کون سا تصغیر؟ تصغیر ترخیم، ترخیم والا تصغیر. اچھا ترخیم والا تصغیر کون سا ہوتا ہے؟ زائد حروف کو حذف کر کے مصغر بنا دیتے ہیں. کس طرح تصغیر کہہ دیا اس کو؟ زائد حروف کو حذف کیا اور مصغر بنا دیا. ثم سموه به فعله، اس کے بعد اس کے ذریعے اس کا فعل کا نام رکھ دیا. فعل کیا تھا؟ ارویدہ اروادا امہلہ امحالا. اب یہ کیا کیا؟ ارواد کو تصغیر بنا کر روید بنا کر روید کو کیا ہے نام بنایا؟ کس کا؟ اروید کا، امہل کا نام بنا دیا. اور یہ نام بن گیا اس کا. جیسے آپ روید کہتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ اروید یا امہل آتا ہے. ٹھیک تو یہ روید لفظ اروید پر دلالت کر لے گا، پھر اروید کا معنی الگ ہو جائے گا آگے جا کر. صحیح ہے. ثم سموا به فعل، اس کے ذریعے فعل کا نام رکھا، فبنوا علی الفتح، اور مبنی پر فتح کر دیا. وکذا بلحا، اسی طرح بلحا بھی یہی ہے. اصل میں کیا تھا؟ اذ هو فی الاصل مصدر فعل مرادف لدع. اب دیکھیں روید اور بلحا میں تھوڑا سا فرق ہے کہ دونوں مصدر سے منقول ہیں. منتہا روید کا فعل استعمال ہے، اس مادے سے فعل استعمال ہوا ہے. بلحا سے، بلحا کے مادے سے کوئی فعل استعمال نہیں ہے. یہی کہتا ہے کہ اذ هو فی الاصل مصدر، یہ اصل میں مصدر تھا ایک فعل کا، وہ فعل مرادف ہے دع کا. یعنی یہ بلحا مصدر ہے ایک فعل کا، وہ فعل کیا معنی دیتا ہے؟ معنی یہ دع دیتا ہے. اما وہ فعل استعمال نہیں ہوتا. اگر ہوا تو یہ دع کا معنی کوئی فعل ہوگا لیکن وہ استعمال نہیں ہے. ٹھیک ثم سمی به، پھر اس کے ذریعے اس سے کیا ہے؟ بلحا کے ذریعے اب اس فعل کا نام رکھ دیا. وبنیا، یہ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ ہاں. وہذا حال کونہا ناصبا، یہ اس صورت میں اس میں فعل بن جائیں گے منقول از مصدر، اس میں فعل جب یہ دونوں ماں بعد کو کیا کرے؟ نصب دے دے. نہ رویدہ زیدان، رویدہ زیدن. وبلحا
زیدن وَيَعْمَلَانِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْن، یہ دونوں جر کا عمل کرتے ہیں در حال کی جب یہ مصدر ہو. خود معنی مصدر میں جب استعمال ہوں گے تو صورت میں کیا کریں گے؟ جر دیتے ہیں. مفعول مطلق آپ کو جر دیتے ہیں مواد کو اضافہ ہو کر. مصدرین معربین نہ ہو روید زیدن وبلح زیدن، یہ مصدر ہے جو فعل نہیں ہے، یہاں پر مصدر استعمال ہوا، اضافہ ہو کر جر دے دیا. صحیح. وما لما تنوب عن من عمل، وہ جو تنوب عن کے لیے عمل ہے، عمل ثابت ہے، لہا وہی یہ اسماء افعال کے لیے بھی ہے. جب ایسا ہے تو فترفع الفاعل ظاہرا ومستترا، بس یہ سارے اسماء افعال کیا کریں گے؟ فاعل کو رفع. ہر فعل کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو بس اسم فعل کے لیے بھی ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے. اب وہ فاعل یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر مستتر. ٹھیک. وتتعدى الى المفعول بنفسها وبحرف جر. اچھا، منوب عن کا حکم ان کے لیے بھی ہو جائے گا. وہ منوب عن فعل اگر بذات خود متعدی ہے مفعول کی طرف تو یہ اسماء افعال بھی بذات خود متعدی ہوں گے. وہ اگر حرف جر کے ذریعے مفعول تک متعدی ہوتے ہیں تو یہ بھی حرف جر کے ذریعے متعدی ہوں گے مفعول تک. اسی کا حکم ان کے لیے بھی ہوگا. انہی کا حکم یعنی منوب عن کا حکم ان اسماء افعال کے لیے بھی ہے. صحیح. وتتعدى الى المفعول بنفسها، بذات خود یہ اسماء افعال مفعول تک متعدی ہوں گے اور یا بحرف جر کے ذریعے. ومن ثم عدي حي حل، اسی وجہ سے یہ حي حل کو متعدی کر دیا بنفسه، بذات خود حي حل متعدی ہوتا. لما ناب عن ایتی، اگر ایتی کے معنی میں استعمال ہو تو یہ ڈائریکٹ متعدی ہوتا ہے. ایتی لاؤ، ایتی اچھا لاؤ ڈائریکٹ متعدی ہوگا مفعول کی طرف. ٹھیک. وبالباء لما ناب عن اجل، اگر اجل کے معنی میں استعمال ہو تو اجل با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے تو یہ بھی با کے ذریعے متعدی ہوگا. کیا؟ حی حل. وبعلا لما ناب عن کیا؟ اقبل، اگر اقبل کے ذریعے متعدی ہو تو کیا ہے؟ علا کے ذریعے متعدی ہوگا. اقبل کا حکم اس کے اوپر آئے گا. ٹھیک. جو منوبان کے لیے حکم ہے وہی ان کے لیے بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جس حرف کے ذریعے وہ متعدی ہوں گے اسی حرف کے ذریعے یہ بھی متعدی ہوتے ہیں. وَأَخِّرْ ما لذی فیہ عمل، مؤخر کرو اس کو جس میں یہ عمل کرتے ہیں. کن سے مؤخر کرنا ہے؟ انہا، ان اسماء افعال سے مؤخر کرتے ہیں، یعنی ان کا معمول اسماء افعال کا معمول اسماء افعال سے مؤخر ہو کر آئے گا. خلاف الکسائی، کسائی کے خلاف کہہ رکھے وہ مقدم کرنا جائز سمجھتا کسائی. ٹھیک سمجھ میں آ گئی بات؟ ختم. وَاحْكُمْ بِتَنْكِيرِ الَّذِي يُنَوَّنُ مِنْهَا، حکم لگا دو تنکیر کا. الذی ینون، وہ اسم فعل جن کو تنوین دیا گیا ہے اس کو تنکیر کا حکم لگا دے. صحیح ہے. ان اسماء افعال کے ساتھ جن کے اوپر تنوین آتی ہے ان کو اب تنکیر کا حکم لگا دے. اچھا. لزوماً، لازمی طور پر، دائمی طور پر، دائماً وہ نکرہ ہی ہوگا. اچھا، وہ اسم فعل نکرہ ہوگا جس کے اوپر ہر وقت تنوین آتی ہے، وہ ہمیشہ نکرہ ہی رہے گا. نواحن وویحن. اچھا. اولا، یا ہمیشہ. اچھا دیکھیں، وحکم بتنکیر الذی ینون منہا لزوماً، ہمیشہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے تو ہمیشہ تنوین آتی ہے تو اس کو نکرہ کا حکم لگا دو. ایک. اولا، یا ہمیشہ تنوین نہیں آتی ہے، گاہی آتی گاہی نہیں. کساح وما، تو اس جب تنوین آئے گی اس وقت بھی کیا ہے؟ یہ نکرہ ہوں گے. وتعریف سواہ، اور اس کے سوا دوسرا کیا ہوگا؟ معرفہ کا حکم لگا دو. اے الذی لم ینون، وہ جو جس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے وہ معرفہ ہے.
اچھا حکم لگانا بعد تعریف مبتدا ہے، بین خبر ہے، وتعریف سواہ بین، اما اس کے علاوہ دوسرا معرفہ ہونا واضح ہے، واضح بین یعنی واضح، وتعریف سوا الذی لم ینون بین. اچھا لزوماً تو ہمیشہ کیا ہے بغیر تنوین کا آتی ہے اور معرفہ ہوگا نہ ہو نظر اولا، یا ہمیشہ تنوین بغیر تنوین کے نہیں آتی ہے، گاہے تنوین کے ساتھ گاہی بغیر تنوین کے، جیسے صح و مح، وما به خوتی وما لا یعقلو، وہ چیز جس کے ذریعے مخاطب قرار دیا جاتا ہے ما لا یعقل کو، ما لا غیر عقل والی چیزیں، او ما ہوا فی حکم، یا وہ جو ما لا یعقل کے حکم میں ہے، عقل تو رکھتے ہیں لیکن ما لا یعقل کے حکم میں ہے، کصغار الآدمیین، جیسے چھوٹے بچے، چھوٹے بچے کیا عقل تو ہے لیکن ان کو ما لا یعقل کے منزلت پر لا کر پھر ان کو بعض چیزوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ہاں مخاطب قرار دیا جاتا ہے. یہ آدمی اور انسان حیوان کو خاص طرح ہے عجیب و غریب باتیں کرنے لگا. کیا آدمی انسان، آدم آدمی انسان حیوان، حیوان اور انسان میں تو بہت فرق ہے، آدم اور حیوان میں بھی بہت فرق ہے. آدم اور انسان نوع ہے، حیوان جنس ہے. آدمی اور انسان اچھا یہ مترادف ہے، یہ دونوں آپس میں کیا قرار دیتے ہیں، مترادف نہیں، مترادف قرار دیتے ہیں. اچھا من مشبہ اسم الفعل، اچھا اسم فعل کے شبیہ میں سے جس کے ذریعے ما لا یعقل کو مخاطب قرار دیا جاتا، صوتا یوجد، اس کو کیا کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ ان کو مخاطب قرار دیں گے، اس کو کیا کہیں گے، صوت، اس کو صوت کہتے ہیں، صوت قرار دیتے ہیں اس کو، جس لفظ کے ذریعے وہ مخاطب کر اس لفظ کو. اچھا اس لفظ کے دائرے میں آتا ہے، لفظ کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، صوت کو لفظ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، لفظ تو نہیں کہتے ہیں، لفظ سے بھی اوپر ہے، لفظ نہیں کہیں گے، صوت لفظ سے خارج ہے. لفظ کے دو قسم ہیں، لفظ محمل اور مستعمل. صوت لفظ کے دائرے میں نہیں آتا، صوت مانا آواز ہے نا، آواز اعمز لفظ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں. حالا صوت کا لفظ شامل ہے لیکن صوت کے جاتی الفاظ وضع ہوئے ہیں، جیسے کہ میران کی ہر آواز کی بودا باشد آندرا عرب صوت، آواز کو کہتے ہیں صوت. اچھا پھر اس سے نیچے آ جاؤ، وہ ہر چیز از ذہن بیرون آیات و معتمد بر مخرج فم مدوایت آندرا عرب لفظ، اس سے چھوٹا ہے کیا لفظ. پھر کیا ہے لفظ کے دو قسم محمل اور مستعمل، نہیں ہے اوپر ہے، عام ہے، لفظ عام ہے، کیا ہے صوت عام ہے لفظ سے، بڑا ہے اس کا دائرہ نہیں ہے. دیکھیں صوتا یجعل کقولک للرجل الفرس، اگر فرس کو آپ ڈانٹنا ہے، گھوڑے کو ڈانٹنے کے لیے کیا ہے ہلا ہلا، ہاں گھوڑے کو ڈانٹنے کے لیے. ہاں دیکھیے اس ہلا ہلا کے ذریعے ہم نے گھوڑے کو مخاطب قرار دے دیا. مالا عاقل ہے نا گھوڑا، یا عاقل ہے، ہاں پاکستان میں سب سے عاقل تو یہی ہے گھوڑا. ہلا ہلا. وللباغل، بغل کے لیے، بغل کسے کہتے ہیں، ہاں کچر. اچھا باب الگ ماں الگ ہو تو وہ کیا بنتا ہے، اچھا باپ کی طرف سے گھوڑا ہو، ماں کی طرف سے
گدا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچر کہتے ہیں. ٹھیک. عدس اس کو ڈالنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ عدس. وللحمار عد کہتے ہیں حمار کو ڈالنے کے لیے. یہ ان کو کہتے ہیں کذلذی اجدا ای آتا بمعنی افہما. اسی طرح وہ جو سمجھا دیتا ہے حکایت کو. اجدا کا اجدا بمعنی آتا کا معنی افہما کا کیا. ڈائریکٹ ہی کر لیتے تو آسان تھا نا. دیکھو اجدا آتا افہما. وہ جو سمجھاتا ہے کیا حکایت کو سمجھانے والا بھی کیا ہے؟ صوت ہے. کیا ہے؟ کذلذی اجدا ای آتا بمعنی افہم حکایتا لصوت کسی صوت کی حکایت کو سمجھا دیتا ہے. کقط لوقع السیف تلوار کسی چیز کے اوپر واقع ہو تو وہ جو آواز نکلتی ہے اس کی حکایت قط کے ذریعے کرتے ہیں. قط کیا اس نے وہ آواز کی حکایت کس کے ذریعے کیا ہم نے؟ قاف بے قف. وقاق للغراب قاق غراب کے لیے یعنی کوے کی جو آواز ہے اس کی حکایت قاقی جو آواز ہوتا دیکھو باہر قاقی. وخاص بعض للذباب یہ مکھی یعنی کی جو آواز ہے اس کی حکایت کے لیے ہے خاص باز. صحیح. وخاقی باقی للنکاح یہ خاق باقی نکاح کے لیے ہے. یہ واضح نہیں ہے. الگ دوسرے کتابوں میں خاق باقی کے بارے میں کہتے ہیں کہ صوت الفرج عند الجماع. یہ وہ آواز دیتی ہے مجھے تکلیف پہنچ گیا. ٹھیک ہے. نکاح کا معنی دخول ہے. جب صدام بغداد میں داخل ہوتا ہے تو بغداد سے آوازیں جو آتی ہیں اس کی حکایت کے لیے خاق باقی ہے. والزم بین النوعین دونوں قسموں کو آپ دونوں قسم کا مبنی ہونے کو لازم قرار دے دے. دونوں قسم کا بنا لازم قرار دے دو. فهو قد وجب یہ واجب ہے ضروری ہے. لما سبق کیوں واجب ہے؟ اسماء دیکھیں دونوں سے مراد اگر اسماء افعال اور اصوات لیا تو اسماء افعال تو شباہت ہے. کون سے اسماء افعال کے اندر کون سی شباہت ہے؟ شباہت استعمالی کی گئے والاسم منهم معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه وضعيف اسم يتنا والمعنوي في مطاوى في هنا وكنيابة عن الفعل بلا تعصب شباہت استعمالی. اچھا اسماء افعال میں شباہت استعمالی ہے. اصوات میں کیا ہے؟ احمالی ہے. شباہت احمالی محمل واقع ہونے میں شباہت نے عامل نے معمول شباہت احمالی ہے. لما سبق فی اول کتاب علت اول کتاب میں گزر گئی ان کے اندر شباہت احمالی آ جاتی ہے اصوات کے اندر. اسی وجہ سے یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک.